الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ قرآنی عربی سیکھیے آسان اور تیز رفتار طریقے سے لیول 2 سبق نمبر 4 یعنی ثانوی قواعد ہمارے چل رہے ہیں۔ انٹرمیڈیٹ لیول ہے جس میں آج کا سبق ہمارا ہے اجوف واوی۔ ہم معطل کی اقسام پڑھ رہے تھے، معطل کی کہ وہ افعال جن میں واو الف یا کا استعمال ہو، پھر اگر شروع میں اگر واو یا آ جائے تو جو مثال ہے، درمیان میں آ جائے تو اجوف ہے، اور اگر آخر میں آ جائے تو ناقص۔ تو آج ہم وہ فعل پڑھنے جا رہے ہیں جس کے درمیان میں واو الف یا کا استعمال ہو جائے، اور نام ہے اس کا اجوف۔ اور اجوف کی بھی دو قسمیں تھے، اجوف واوی اور اجوف یائی۔ تو فرسٹ ہم پڑھیں گے اجوف واوی، یعنی وہ فعل جس کا درمیان والا حرف واو ہو، اور استعمال کے اعتبار سے یہ اجوف بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قرآن کریم میں اجوف واوی کے افعال یعنی مادہ اور روٹ کے اعتبار سے 116 ہے، 116 ہے، اور استعمالات اور ان کا یوز جو قرآن مجید میں وہ 5000 سے اوپر چلا گیا ہے، 5000 سے بھی اوپر استعمال ہے اس کا۔ تو اس کا مطلب ہوا ہے کہ یہ وہ فعل ہے کہ جو سب سے زیادہ استعمال ہو، جو سب سے زیادہ استعمال ہو رہا ہے باقی معطل کے افعال کے مقابلے میں۔ تو آج ہمارا بڑا اہم سبق ہے یہ، لیکن کہتے ہیں پہلے یہ ادا کر لیتے ہیں کہ کمزور فعل کسے کہتے ہیں، کہ اگر یعنی فعل میں کم سے کم 3 حرف ہوتے ہیں تو ان میں سے 3 حرفوں میں سے درمیان والا حرف اگر کمزور آ جائے یعنی واو الف میں سے آ جائے تو اس میں تبدیلی ہوتی ہے۔ عموماً مضارع امر نہیں میں تبدیلی اس لیے ایسی ہوتی ہے کہ کمزور حرف گر جاتا ہے، اور مضارع اور یا دوسرے فعل میں وہ تبدیل بھی ہو جاتا ہے۔ تو ٹوٹل اس میں تبدیلیاں 4 طرح کی ہوں گی، ان کو ایک دفعہ غور سے دیکھ لیجئے گا کہ معطل کے ابواب میں یعنی یہاں واو الف یا کا استعمال ہوتا ہے، ادھر عموماً 4 طرح کی تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ تو عربی میں 3 حروف کمزور اور بیمار کہلاتے ہیں، وہ واو الف یا ہے ان میں، اور ان حروف کے ساتھ 4 طرح کی تبدیلیاں ہوتی ہیں، 2 پہلی ہلکی ہیں اور 2 بڑی ہیں۔ سٹیپ بائی سٹیپ چلتے ہیں۔ نقل حرکت، پہلی صورت یہ ہے کہ حرکت نقل ہو جائے، یعنی یہ حرف جو ہے حرکت کو برداشت نہیں کر پاتا، تو اس کو کیا کرتے ہیں، ہلکا کرنے کے لیے پہلا کام ہم یہ کرتے ہیں کہ گزارا چلانے کے لیے اس کی حرکت کو منتقل ماقبل کو کر دیتے، تو نقل حرکت میں حرکت ماقبل کو منتقل کر دی جاتی ہے۔ جیسے یقول، اصل میں تھا یقولو، یہ جو قاف پر پیشی یہ واو پر تھی، تو یہاں ہم نے صرف یہ کیا کہ واو کی حرکت کو ماقبل حرف جو تھا یعنی قاف کو منتقل کر دی، واو سے یہاں قاف کی طرف آ گئی، تو یہ ہوا نقل حرکت کے یہاں سے پہلے اس کو منتقل کر دیا گیا۔ دوسرے نمبر پر تبدیلی اگر اس سے بھی کام نہ چلے تو دوسرے نمبر کی تبدیلی جو وہ حذف حرکت کی، کہ حرکت کو حذف ہی کر دے۔ تو حذف حرکت میں حرکت کو حذف کر دیا، جیسے یدعو، اصل میں تھا یہ ینصرو کی طرح، واو پر پیش تھی یدعو، تو یہاں ماقبل منتقل کرنے کی گنجائش نہیں تھی کیونکہ عین پر پیش آلریڈی پہلے سے ہے، حرف ساکن نہیں ہے، تو لہٰذا واو کی حرکت کو ہم نے حذف کر دیا۔ تو 2 تبدیلیاں جو نقل حرکت اور حذف حرکت کی ہے۔ تیسری تبدیلی تبدیل حرف، یعنی اگر ان دونوں سے کام نہیں چل رہا تو پھر اس حرف کو ہم تبدیل کر دیں گے۔ تبدیل حرف میں ایک حرف دوسرے سے بدل جاتا ہے، جیسے قالا، اصل میں قاولا، نصرا کی طرح قاولا، تو واو کو الف سے تبدیل کر دیا تو قالا بن گیا۔ اور آخری اور بڑی تبدیلی جو حذف حرف ہے، کہ جب کسی بھی ایسی جگہ میں اور ان تینوں میں سے کسی سے کام نہ چلے تو اس حرف کو ہی حذف کر دیں گے، جیسے قل، امر ہے، اصل میں اقول، انصر کی طرح، درمیان میں واو کو حذف کر دیا، اقول، واو کی حرکت کو منتقل کر کے کاف کو دیا اور واو کو حذف کر دیا، تو شروع سے الف حذف ہو گیا، تو بالکل شارٹ تھوڑا سا امر بن گیا قل۔ ہاں تسنیہ جب ہم پڑھیں گے تو وہ واو وہاں موجود ہوگا۔ تو یہ 4 طرح کی تبدیلیاں ان کو ذہن میں رکھیے گا، نقل حرکت، حذف حرکت، تبدیل حرف، حذف حرف، یعنی 2 حرکت سے تعلق رکھتی ہیں، 2 حرف سے تبدیل حرف کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ جی، اب آتے ہیں ہمارے پاس ہے اجوف کی مثال۔ کمزور حرف شروع میں بھی ہو سکتا ہے، درمیان میں بھی اور آخر میں بھی، ٹھیک ہے۔ اس طرح فعل کی خود بخود 3 قسم بن جاتی ہیں، جیسے کہ مثال ہم پڑھ چکے ہیں، وجدہ، وجبہ، یائسا، یابوسا، واوی بھی اور یائی بھی۔ درمیان میں حرف علت آ جائے تو یا تو واو ہوگی یا یا ہوگی، تو واو کی مثال دی ہے قالا اور قاما، قوم، قول، واو ہے درمیان میں، قاف واو لام، اور قاف واو میم، یہ واوی ہیں۔ اور عابا اور سارا، عابا یعیبو، عین یا با، اس کے ویسنیاں ہیں،
اور سارا یسیر سیرن سیر کرنا، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے سیر و صفات یا سیر و سیاحت، تو یہ سیر سین یا را سے ہے، سیر کرنا چلنا، تو یہ یائی کی مثالیں ہیں، یہ درمیان میں آ گیا۔ اور اگر آخر میں حرف آ جائے واو اور یا ناقص حرف آ جائے تو اس کو ناقص کہیں گے، جیسے دعا بدا، اصل میں دعا و دعوت سے ہے کہ دعوتیں تو بہت ہوتی رہتی ہیں، جانا بھی پڑ جاتا ہے، تو دعوت یا دعوت دینا، تو دال عین واو رفع سے ہے۔ بدا بدا یبدو، با دال واو، یہاں پر بھی واو ہے۔ جرا اور جزا، جرا یجری، پاری کا تجری، اکثر یہ قرآن کریم میں لفظ استعمال ہوتا ہے کہ اس کے نیچے سے بہتی ہیں نہریں، اور جزا یجزی یا ہے، یہ دونوں یائی ہے۔ تو حرف کمزور ہو تو واوی مثال یائی، اور اجوف واوی اجوف یائی، ناقص واوی ناقص یائی، یہ تین صورتیں بن جاتی ہیں۔ اب آتے ہیں آج کا سبق جو ہمارا، وہ اصل ہے اجوف۔ اب اجوف میں دیکھتے ہیں کہ اجوف وہ فعل جس کا دوسرا حرف کمزور آ جائے، اجوف واوی، کیونکہ سبق ہمارا اجوف میں سے اجوف واوی ہے، تو اجوف واوی کون سا ہے؟ اجوف واوی وہ فعل جس کا دوسرا حرف واو ہو، وہ فعل جس کا دوسرا حرف واو ہو۔ اب اس کے 116 فعال ہے اور 5366 استعمالات ہیں اس کے قرآن کریم میں۔ اب دیکھیے گا مثالیں۔ اچھا ایک چیز دیکھیں، نون 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 نون، اور تابا یتوبو نون، ذاکا یذوقو نون، فازا یفوزو نون، عادا یعودو نون، ماتا یموتو نون، صاما یصومو نون۔ کیا مطلب؟ ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اجوف واوی کے تقریباً اکثر ابواب، اگر تمام کا لفظ نہ کہیں تو اکثر کا ضرور کہیں گے کہ اکثر ابواب نصر ینصر سے ہیں، لہٰذا بڑا آسان ہو گیا کہ وہ ہے کہ ایک چیپٹر بھی اگر اچھا پڑھ لیتے ہیں تو اجوف واوی کو وہ کہتے ہیں نا، اس کو عبور کر لیں گے، آسانی سے اس کو ٹیک آف کر لیں گے، آسانی سے اس پر ہمیں قابو اور گرفت ہو جائے گی۔ جی تو پہلی مثال ہے تابا یتوبو، توبتن توبہ کرنا، تابا یتوبو توبتن توبہ کرنا۔ اور دوسری مثال ہے ذاکا یذوقو، ذاکا یذوقو ذوقن چکھنا، ذاکا یذوقو کہتے ہیں نا ذوق کیا ہے، ذائقہ کیا ہے، ذائقہ لفظ اسی سے ذاکا یذوقو چکھنا۔ فازا یفوزو فوزن کامیابی، عادا یعود اعوذ روزانہ پڑھتے ہیں، یا اللہ پناہ میرے، کیا ہے؟ پناہ مانگنا، عادا یعود پناہ مانگنا۔ اور ماتا یموتو موتن، یہ فوت ہو جانا، مر جانا، جی۔ اور صاما یصوم صومن، روزہ رکھنا۔ تو 6 مثالیں دی ہیں اجوف واوی سے، تابا یتوبو، ذاکا یذوقو، فازا یفوزو، عادا یعودو، ماتا یموتو، صاما یصومو۔ اور اس میں ہی ساتھ ساتھ 2 قاعدے بھی ہو گئے کہ دیکھیں ماضی میں اکثر جو ہے حرف وہ تبدیل ہو چکا ہے، کس سے؟ الف سے، اور یہاں پر اس کی حرکت منتقل ہوئی ہے، مضارع میں حرکت منتقل ہوئی ہے اور ماضی میں تبدیل حرف ہوا ہے، یہ 2 قاعدے در ہو رہے ہیں۔ جی اب آتے ہیں 3 فعل ہیں جو مین جس سے ہم نے پڑھنا ہے، بار بار جن سے ہم گردان پڑھیں گے، وہ 3 ہیں، کون کون سے؟ قالا، قاما اور کانا، یہ 3 اگر ہم پڑھ لیتے ہیں تو سمجھے کہ اجوف واوی ہمارا کلیئر ہو جائے گا۔ اور اس میں سے بھی سب سے پہلے اگر قالا یقول ہو، کیونکہ جتنے قاعدے اور قانون ہیں وہ اسی کے نام سے ہیں، اور اس کے ساتھ کاما اور کانا جو ہے اس کے ہیلپ کے لیے ہو جائیں گے۔ اب استعمالات دیکھیں، قالا یقول قرآن کریم میں 1719 بار استعمال ہوا ہے، گوئے کہ ایک گردان اچھی طریقے سے پڑھ لیں گے تو بہت سے الفاظ تک ہماری رسائی ہو جائے گی۔ اور قام یقوم، یہ قرآن کریم میں 553 یعنی 500 سے بھی زیادہ مرتبہ استعمال ہوا ہے، اور کانا یکون قولن، یہ 1388 مرتبہ استعمال ہوا، تو استعمال کے اعتبار سے بہت زیادہ ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ 3 فعل اگر اچھے طریقے سے پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم قرآن کے 3660 الفاظ تک رسائی ہو سکتی ہے آرام سے۔ عجب واوی کی قرآن کریم سے مثالیں ہیں، قالا کہا اس نے، وَإِذْ اور جب، قالا کہا، ربُّکا، اب اس کا ترجمہ آپ کر سکتے ہیں، قالا کہا، ربُّکا، ربُّکا آپ کے رب نے، کس سے کہا؟ للملائکتی، جی۔ قام یقوم کھڑا ہونا، لما جب،
قام کھڑا ہوا، کون؟ عبداللہ اللہ کا بندہ. کانا سی مثال، انہو بے شک وہ، کانا ہے، توابا بہت معاف کرنے والا، بار بار معاف کرنے والا. جی اب آتے ہیں ماضی کی گردان کی طرح. جی میرے ساتھ آپ نے گردان پڑھنی ہے قالا سے. جی قالا، قال قالا، قال قالو، قالوا قلت، قلت، قلت. قلتما، ترجمة. قلتما، قلتم، قلتم، قلت، قلت، قلنا. قلنا. مؤنث قالت، قالت، قالتا، قالتا، قلنا، قلنا، قلتی، قلتي، قلتما، قلتما، قلتن، قلتما، قلتن، قلتن، قلت، قلتن، قلت، قلنا. قلنا. جی غور سے دیکھیے گا الفاظ کو، قالا، قالا، قالو، کیا تبدیلی ہوئی؟ پھر اس کے بعد آگے دیکھیے گا قلتو، قلتما، قلتم، قلتو، قلنا. ان میں کیا تبدیلی ہوئی؟ پہلے تین میں اور طرح کی تبدیلی ہے اور اگلے پانچ میں اور طرح کی تبدیلی ہے. مؤنث میں آ جائے قالت، قالتا، پہلے دونوں اور یہ پانچوں تقریباً یہ تین ایک طرح کے ہیں. پھر قلنا، قلتی، قلتما، قلتن، قلتو، قلنا. باقی یہاں سے نیچے سیغوں میں اور یہاں سے جو نیچے ایک طرح کی تبدیلی ہے، گویا کہ دو طرح کی تبدیلیاں ان حروف میں آ رہی ہیں. غور سے دیکھیے گا، ایک دفعہ پھر پڑھیں گے، میں ترجمہ کروں گا، آپ عربی الفاظ پڑھیے گا، کوشش کیجیے گا ذرا جلدی اور اونچی آواز سے. کہا اس ایک مرد نے، قال، کہا ان دو مردوں نے، قال، کہا ان سب مردوں نے، قالوا، کہا آپ ایک مرد نے، قلت، کہا آپ دو مردوں نے، قلتما، کہا آپ سب مردوں نے، قلتم، کہا میں نے، قلت، کہا ہم سب نے، قلنا. کہا اس ایک عورت نے، قالت، کہا ان دو عورتوں نے، قالتا، کہا ان سب عورتوں نے، قلنا. کہا آپ ایک عورت نے، قلتی، کہا آپ دو عورتوں نے، قلتما، کہا آپ سب عورتوں نے، قلتن، کہا میں نے، قلت، کہا ہم سب نے. قلنا. جی قالا یقولو، تبدیلی دیکھیے گا غور سے. پہلا لفظ ہے قالا، قالا، قالو. جی ایک مرتبہ ان کو غور سے ایک دفعہ پڑھ لیجئے گا، لفظ مشکل ہیں، پھر ان کی ہم تبدیلیوں کی طرف جائیں گے. دیکھ کر پڑھیے گا دو مرتبہ، تین مرتبہ، تاکہ نقش ذہن میں. جی امید ہے کہ دو سے تین مرتبہ آپ نے پڑھ لیا. اب آتے ہیں الفاظ کی طرف. قالا، قالا، قالو، قلتا، قلتما، قلتم، قلتو، قلنا، قالت، قالتا، قلنا، قلتی، قلتما، قلتن، قلتو، قلنا. اب ان میں تبدیلی کہاں اور کیسے ہوئی ہے غور سے دیکھیے گا. پہلا لفظ ہے قالا، اصل میں تھا قوالا، قوالا، قوالو، تینوں میں واو تھی. تو واو کو ہم نے تبدیل کیا، اس قاعدے کا نام یہی ہے قالا کا قاعدہ. قالا کے قاعدے سے، قوالا سے واو متحرک، قاعدہ کیا ہے؟ چھوٹا سا قاعدہ ہے، جب بھی واو اور یا متحرک ہو، جب بھی واو اور یا متحرک ہو تو اس واو اور یا کو الف سے تبدیل کر دیتے ہیں. یعنی قاعدہ ذہن میں رکھے، دو چیزیں، واو اور یا متحرک ہو یعنی ان پر حرکت ہو اور ان سے پہلے زبر ہو، دو چیزیں ہو، واو اور یا متحرک ہو یعنی ان پر حرکت ہو، کوئی بھی حرکت ہو، زبر، زیر، پیش، کوئی بھی حرکت ہو، اور شرط یہ کہ ان سے پہلے والے حرف پر زبر ہو، تو اس واو اور یا کو الف سے بدلتے ہیں. جہاں پر بھی ایسی شکل نظر آئے، واو الف یا، او واو یا،
ان پر کوئی حرکت ہو اور ان سے پہلے والے حرف پر زبر ہو، فتح ہو، تو ان کو الف سے تبدیل کر دیں گے۔ اب یہاں ان 5 صیغوں میں قالا، قالا، قالو، قالت، قالتا، ان سب میں یہ شکل تھی کہ واو متحرک تھی، اس پر حرکت تھی، اس سے پہلے زبر تھی قاف پر، تو واو کو الف سے بدل دیا گیا۔ اچھا غور سے دیکھیے گا، کالا کا قاعدہ پڑھنے جا رہی ہیں۔ کالا کا قاعدہ اصل یہ الفاظ تھے قوالا، قوالا، قولو، قولت، قولتا، 5 الفاظ تھے جن میں سے ہم نے 4 لکھ لیے۔ قاعدہ یہ ہے کہ جب بھی واو اور اگر یا آ جائے، یا کی مثال بھی آگے ہم پڑھیں گے، واو اور یا متحرک ہو، حرکت ہو اس پر، جیسے یہاں پر حرکت ہے، واو پر زبر ہے، یہاں پر بھی، یہاں پر بھی، یہاں پر بھی، تو یہ قالا کا قاعدہ ہے۔ قاعدے کا نام ہے قالا کا قاعدہ، یہی نام ہے قاعدے کا، قالا کا قاعدہ۔ اس کے تحت کیا کریں گے، ان سب جگہوں میں قاعدہ یہ ہے کہ جب بھی، غور سے دیکھیے گا، واو یا متحرک ہو، ان پر کوئی حرکت ہو اور ان سے پہلے والے حرف پر زبر ہو، تو یہاں ہم دیکھ رہے ہیں سب جگہ میں قوف پر زبر ہے، لہٰذا ان سب جگہوں میں یہ واو الف سے بدل جائے گی، تو یہ بن جائے گا یہ اور واو جو ہے حذف ہو جائے گی۔ تو اب یہاں یہ بن گیا، تو یہ بن گیا قالا، یہ بھی بن گیا قالا، اور یہ بن گیا قالو، اور یہ بن گیا قالت، تو یہ اب لفظ قالا بن گیا، قالا، قالا، اور قالو، قالت۔ کیا کیا ہم نے، صرف اس واو کو جو متحرک تھی اس کو الف سے بدلتے گئے، یہ واو یہاں الف سے بدلتی گئی، یہ یہاں پر آ گئی، یہ یہاں پر آ گئی، اور اسی طریقے سے یہ اور یہ الف سے بدل گئی تمام جگہوں میں۔ تو یہ ذہن میں رکھیے گا، قاعدے کا نام میں دوبارہ لکھ دیتا ہوں، قاعدہ ہے قالا کا قاعدہ۔ فنکشن کیا ہے اس کا، واو او، واو یا متحرک ہو اور اس سے پہلے حرکت ہو۔ میں قاعدہ دوبارہ لکھ لیتا ہوں، قالا کا قاعدہ ہے، آسان ہے، کیا کرنا ہے، واو یا متحرک ہو، اور دوسری چیز ہے ان سے پہلے والے حرف پر زبر ہو۔ کیا کریں گے، ان واو کو، واو اور یا کو جو ہے الف سے بدل دیں گے، الف سے تبدیل کر دیں گے۔ امید ہے کہ یہ اب آسانی سے آپ کو یاد بھی رہے گا، اور اس کی مثالیں ہم نے پڑھ لی، اور یا کی مثال میں ابھی یاد دے دیتا ہوں، جیسے یہ لفظ ہے ہمارے پاس بایا، یا ایک اور لفظ تھا آیا با، عیب سے آیا با، تو اب ان دونوں جگہوں میں یہ یا بھی، تو یہ بن جائے گا با، اور ایک بن جائے گا آبا، اور اس طرح غابہ کا بھی لفظ ایک آتا ہے۔ جزاک اللہ۔ اچھا دیکھ لیجئے گا، اب کون کون سے حروف کی تبدیلی ہم پڑھ چکے ہیں، کیسے ہوئی ہے، یہ 5 ہیں، قالا، قالا، قالو، 3 مذکر کے، لیکن اس کے بعد آگے اور مزید تبدیلی بھی ہو رہی ہے، قلتا، قلتما، قلتم، قلتو، قلنا، ان 5 میں تو واو غائب ہو گئی، اور پھر جو ہے فا کلمے کو پیش دے دی گئی، 2 تبدیلیاں بڑی نظر آ رہی ہیں، ایک واو غائب ہے، ادھر تو چلو غائب نہیں تھی، تبدیل ہو گئی تھی، یہاں تو واو کا وجود ہی نہیں ہے، اور دوسرا قاف پر پیش ہے۔ اچھا یہ کہاں کہاں تک ہے، آگے دیکھتے ہیں، قالت، قالتا، اچھا یہ 2 صیغے تو بالکل ان کی طرح گویا کہ ان 5 کی تبدیلی ہم نے پڑھ لی۔ آگے قلنا، قلتے، قلتما، قلتم، قلتو، قلنا، ان 6 حروف کی تبدیلی بھی انہی کی طرح ہے جیسے یہاں ہے، ایک واو غائب ہے، دوسرا یہاں پر بھی پہلے حرف کو پیش ہو چکی ہے، حالانکہ شروع میں تو ہم نے پڑھا پیش نہیں تھی، یہاں پیش آ گئی ہے، تو اس کی تبدیلی کو دیکھیں، تو پہلی جو تبدیلی کی ہے اس کو قالا کا قاعدہ نام دیا ہے،
अब यहाँ जो इससे बाद जो तब्दीलियां कर रहे हैं उसको कुलता का कायदा, कुलना नहीं, कुलता नहीं, कुलना का कायदा कहते हैं, कुलना का कायदा कहता है, और इसको नाम दिया जाता है कुलना का कायदा। अब कुलना के कायदे के तहत क्या करेंगे, कैसी तब्दीली हुई है कि वाव गायब भी हो गई और एक हरफ को पेश आ गई। जरा गौर से देखिएगा, बहुत आसान है ये। अब गौर से देखें, कुलना एक लफ्ज है, दूसरा कुलता, हम दोनों को देखते हैं कि इनमें कैसे तब्दीली हुई। तो कुलना और कुलता जो अभी अभी हमने पढ़े हैं, असल में ये क्या था, पहले आप कहे कि असल में था ये कवलना, नसरना की तरह, जमा मोनस का सीखा है ना, नसरना, बगैर हज़फ करने के। काफ भी मौजूद है, वो भी मौजूद है, लाम भी मौजूद है, कवलना, नसरना। और कुलता इसमें था कवलता, कुलता इसमें था कवलता, नसर, नसरता की तरह। अब तब्दीली क्या हुई, तो पहला कायदा वो आप जो अभी अभी हमने पढ़ा है, वाव को देखा हमने दोनों जगहों में ये मुतहर्रिक है और उससे पहले जबर है, तो इसको हमने अलिफ से बदल दिया। ठीक हो गया, वाव को अलिफ से बदल देते हैं तो क्या बन गया, ये बन गया कौन, कौन। और यहाँ पर भी वाव को अलिफ से बदला तो ये भी बन गया कौलता। अब देखें, ये अलिफ कहाँ से आया, ये वाले वाव को अभी अभी जो काला का कायदा हमने पढ़ा है कि वाव जब भी मुतहर्रिक हो, यहाँ वाव मुतहर्रिक थी उससे पहले जबर हो तो इसको अलिफ से बदल देंगे, हमने अलिफ से बदल दिया तो ये बन गया कालना और कालता। अब दूसरी बड़ी परेशानी ये हुई कि अब यहाँ अलिफ साकिन हो गया और लाम भी साकिन है, तो दो साकिन जम हो गए। गौर से देखें, दो साकिन हमारे पास जम हो रही हैं, कौन कौन से, ये अलिफ और ये लाम, ये डब्बे में जो आ गए, यहाँ पर भी ये दो साकिन जमा हो गए। देखिए ये अलिफ है, ये भी साकिन है, लाम भी साकिन है, और दो साकिन एक जगह जमा हो नहीं सकते। लिहाजा इल्तिकाई साकिनैन का एक कायदा आता है कि दो साकिन एक जगह जमा हो जाएं तो साकिन अव्वल को हज़फ कर लेते हैं। ये मैं इसका लिंक भी आपको भेज दूंगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा उसको वहां देख लीजिएगा। इल्तिकाई साकिनैन का बड़ा जबरदस्त कायदा है, और ये कुरान करीम में बार बार इस्तेमाल होता है। उसकी तीन सूरतें हैं, तो उनमें से एक ही होती है कि जब भी साकिन अव्वल मद्दा होगा तो उसको हज़फ कर देंगे। तो इन दोनों जगहों में अली मद्दा था, इसको हजम कर दिया तो ये बन गया कलना, और ये बन गया कलता। अब प्रॉब्लम ये हुई कि उन्होंने कहा कि यहाँ से तो ये असल वाव था जो यहाँ पर मौजूद है, फिर पहले उसको आपने अलिफ से तब्दील कर दिया, फिर अलिफ से तब्दील करने के बाद हज़फ कर दिया, तो कैसे पता चलेगा कि यहाँ से वाव हज़फ हुआ है। अच्छा, कहते हैं कि इसके लिए आप कुछ न कुछ ऐसी कोई अलामत छोड़ें। तो कहा कि ठीक है, फिर एक कायदा हमने नया बना लिया जिस कायदे का नाम है कुलना या कुलता, बाद जगहों में कुल ने बात, तो उस कायदे के तहत ये तय हो गया कि जब भी वाव को हज़फ कर दिया जाएगा अलिफ से तब्दील करने के बाद, ये वाव है, इसको पहले तब्दील किया अलिफ के साथ, फिर उसके बाद इसको हज़फ कर दिया, तो कहते हैं कि वाव को अलिफ से तब्दील करने के बाद जब आप हज़फ करेंगे तो फिर इधर जो है जबर की जगह उसको पेश दे देंगे। यहाँ पर भी, यहाँ अभी क्योंकि यहाँ पर भी हमने क्या किया, कवल था में वाव था, पहले इसको अलिफ से तब्दील किया, अलिफ से तब्दील करने के बाद हमने हज़फ कर दिया, लिहाजा उसके बदले में अब यहाँ पेश दी ताकि पता चले कि यहाँ से वाव हज़फ कर दिया, तो ये लफ्ज बन गया कुलना और कुलता। तो गोया कि ये अब कुलना कायदे का नाम भी है और सीगा भी ये बन गया कुलता। ये अब कुरान मजीद का आपको बेशुमार मिसालें इसकी मिलेंगी इसी तरह की, और ये तब्दीलियां इस तरह हुई कि कुलना असल में कवलना, वाव मुतहर्रिक, उससे पहले जबर है, काला के कायदे से इस वाव को अली से बदला, जब अली से तब्दील हुआ तो दो साकिन जम हो गए। फिर इल्तिका साकिनैन का कायदा है कि दो साकिन जम हो जाएं तो उनमें से साकिन पहले साकिन को हज़फ कर देते हैं, तो जब हज़फ किया तो ये बन गया कलना और कलता। फिर जो है कायदा कुलना का मुतारिक हुआ, या उसने कहा नहीं नहीं नहीं, ये बड़ी गलती है कि वाव को आपने उसके साथ बड़ी ज्यादती कर दी कि वाव को पहले आपने तब्दील किया, तब्दील करने के बाद उसको घर से ही निकाल दिया, तो उसके बदले में कुछ ना कुछ तो हो। तो ये हरजाना ये दिया कि पेश अलामत ले आए, तो ये बन गया कुलना और कुलता। जितने भी अफ़ाल में अब ये तब्दीली होगी इन्हीं कायदों के तहत होगी। यहाँ इसको आपने समझ लिया, इसका मतलब है कि जितनी भी कहीं तब्दीली होगी पेश आएगी तो वो ये दो का काला कायदा, कुलना कायदा, दरमियान में इल्तिकाए साकिनैन। इल्तिकाए साकिनैन का मतलब ये है दो साकिन हुरूफ का जमा हो जाना, दो साकिन हुरूफ का जमा हो जाना,
یہ کہلاتا ہے التقائے ساکنین، یعنی التقاء کا مطلب ہوتا ہے مل جانا، وہ التقاء مل جانا، تو دو ساکن ایک جگہ مل جائیں۔ تو گویا کہ آج ہماری ماضی کی گردان مکمل ہوئی، جس میں ہم نے 3 قاعدے، 2 قاعدے تو تفصیل سے پڑھ لیے، ایک قاعدے کو نام کے ذریعے سے پڑھ لیا۔ تو پہلا قاعدہ قالا کا پڑھا، 5 صیغوں میں تبدیلی کی۔ دوسرا قاعدہ ہم نے قلتا یا قلنا کا قاعدہ پڑھا، جس میں ہم نے باقی تمام صیغوں کی تبدیلی اس میں سمجھی ہے۔ تو آج میرے خیال میں یہ قالا کی گردان یہ کافی ہے، لیکن یہ صرف کافی نہیں ہے، قالا کی ماضی کی گردان بھی آپ نے سنانی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے 2 فعل اور ہیں، کون کون سے ہیں؟ ایک قامہ ہے اور دوسرا کانا ہے، ان کی بھی ماضی کی گردان آج کے ہی سبق میں ہے۔ تو لکھنی آپ نے قالا سے ہے، سنانی آپ نے قامہ اور کانا سے ہے۔ یہ آ گئی کانا کی گردان ماضی کی، یہ سامنے ہمارے پاس لکھی ہوئی ہے، کانا، کانا، کانو، کنتا، کنتما، کنتم، کنتو، کننا، کانت، کانتا، کننا، کنتی، کنتما، کنتن، کنتو، کننا۔ تو ایک یہ ہو گئی، کیونکہ ماضی کی گردان تینوں کی ایک ہی ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس قام یقوم، اس کی گردان ہی آنی ہے، لیکن وہ بھی آپ نے یاد کرنی ہے کہ وہ قامہ اور قالا دونوں کے دونوں سیم ہیں، کوئی فرق نہیں ہے، صرف یہ ہے یہاں وہاں قامہ میم کی جگہ لام آ جائے گا، قالا قامہ، قامہ قامو، کمتا کمتما، کمتم کمتو، کمنا، قامت قامتا، کمنا، کمتی کمتما، کمتن، کمتو، کمنا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و نتوب الیک۔